اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ہے نا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور آج لوگ سوال پہ سوال کرتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کہاں سے جائز ہے؟ او لوگوں، آنکھ کے اندھے، کان کے بہرے لوگ پان بیچنے والا دلیل مانگتا ہے، چائے بیچنے والا دلیل مانگتا ہے. ارے تمہیں زیادہ دلیل کی ضرورت ہے تو کسی اپنے عالم کو میرے سامنے لے کر آؤ. اللہ کی قسم حدیث سے اتنا ثابت کر دوں گا، قرآن کی آیتوں سے اتنا ثابت کر دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا غلام واقعی میں جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں مناتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں مناتے. قرآن کی یہ آیت کا جائزہ لو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب چرچا کس بات کی ہوتی ہے؟ چرچا نبی کی شان بتایا جاتا ہے، نبی کی میلاد بتایا جاتا ہے، نبی کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی پر قرآن نازل ہو اس قرآن کی بات کیا جاتا ہے، صحابہ کی بات کی جاتی ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ سب باتیں کرنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. اور آؤ سنو، دلیل پہ دلیل سنو. نوٹ کرنے والے نوٹ کر لے، لکھنے والے لوگ لکھ لے، اور جو لوگ اپنے دماغ میں بسانا چاہتے بسا لے. آج میں دلیل انشاءاللہ حدیث قرآن کی روشنی میں دے کر جاؤں گا، اور جس انسان کو سمجھ میں نہ آئے آ کر ہم سے پھر سے پوچھ لے گا، مطالبہ کر لے گا، انشاءاللہ میں اسے کتابوں میں دکھا دوں گا. آپ جانتے ہیں قرآن شریف کی آیت ہے، آج میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کر دکھا دوں گا. آئیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں. القصاصۃ الکبریٰ کی حدیث پاک ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 121 پر یہ بات موجود ہے. لوگ کہتے ہیں سنی لوگ جھنڈا لگاتے ہیں. ارے جھنڈا لگانے کی دلیل کہاں ہے؟ وہ لوگوں ہم سے پوچھتے ہو. اللہ کی قسم میں کتاب سے ثابت کر دوں گا، حدیث مصطفیٰ سے ثابت کر دوں گا، قرآن شریف سے ثابت کروں گا. مگر یاد رکھنا، لوگ کہتے بتاؤ کہ اسلام میں جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، نبی کی ولادت کے موقع پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنو سنو، القصاصۃ الکبریٰ کتاب کا نام ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 123 ہے. جانتے ہو اس میں یہ بات موجود ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے مشرق کی طرف جھنڈا جبرائیل علیہ السلام نے لگایا، مغرب کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے. اور جانتے ہو سیدہ آمینہ کہتی ہے جس وقت نبی کی ولادت کا وقت ہوا تھا اس دن اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھ کے پردے کو ہٹا دیا تھا. میں زمین کی ہر چیز دیکھ رہی تھی، آسمان کی چیزیں میں دیکھ رہی تھی. حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام مشرق کی طرف جھنڈے لگا رہے تھے، مغرب کی طرف جھنڈے لگا رہے تھے، کعبے کی چھت پر جھنڈے لگا رہے تھے. اور یہ جھنڈے لگانا یہ میری دلیل نہیں ہے، بلکہ سیدہ آمینہ نے ارشاد فرمائی، سیدہ فاطمہ نے فرمایا جھنڈے لگانا یہ جبرائیل کی سنت ہے. اور لوگوں یہ اللہ نے حکم فرمایا تھا. لوگ کہتے قرآن میں کاہے نہیں موجود ہے، قرآن میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ میں سنو، اس لیے جب نبی نے نبی کی ولادت پر یہ جھنڈے لگانے کا حکم دیا تھا اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن نہیں موجود تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اگر قرآن نازل ہوتا قرآن میں موجود ہوتا. آئیے سنو، الہدایہ والنہایہ کی کتاب میں موجود ہے. ارے حدیث کے بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. نبی کی ولادت پر جو لوگ خوشی نہیں مناتے قرآن سے سنے. قرآن میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قرآن کی یہ آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں تمہیں مل جائے تو خوشیاں منایا کرو. فلیفرحوا سے ثابت ہوتا ہے. جب یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ جب فلیفرحوا کے معنی ہوتے خوشی منانا. اگر قرآن میں جو بات موجود ہے تو لوگ خوشی کیوں نہیں منائیں گے؟ مسلمانوں بتاؤ
تم لوگ کہتے ہو قرآن سے نہیں ثابت ہے، یہ آیتیں اٹھا کر دیکھ لو۔ اور اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا اور جانتے ہو قرآن کو نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، سیس علیہ السلام کو بھیجا، یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو اسی زمین پر بھیج دیا، مگر اللہ نے احسان نہیں مانا۔ اللہ نے جب اپنے رسول کے بھیجنے کی باری آئی، رحمت للعالمین کو بھیجنے کی باری آئی، آمینہ کے بیٹے کی باری آئی، مدینے کے چاند کی باری آئی، تو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مسلمانوں میں تمہارے نزدیک اپنا رسول بھیج کر احسان کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ہے قرآن سے ثابت ہے، اب لوگ اس بات کو کیا نہیں مانیں گے؟ قرآن میں کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک نہیں دیا ہے۔ جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا، جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا، جو مولا علی کا عقیدہ تھا، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ یہ سنیوں کا ایمان بچایا گیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف بانٹنے کا کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اگر نہ ہوتے تو آج ہم بھی نبی کو مردہ مانتے، مگر الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے سنیوں کا ایمان بچایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کا ایمان بچایا۔ آج نبی کو ہم مردہ نہیں سمجھتے بلکہ نبی کو زندہ سمجھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ حدیث کہاں ہے؟ ارے مشکوٰۃ شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم ان تأکلوا بعد الانبیاء فینبی اللہ حی یرزق، نبی اپنی قبروں میں زندہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں ان پان بیچنے والوں، چائے بیچنے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اور جماعت کے جو علماء ہیں آ کر مجھ سے مطالبہ کر لے، انشاءاللہ حدیث قرآن کی روشنی میں اتنا جواب دے دیں گے پسینہ پھینک دے گا۔ میں بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، مگر بزرگوں کی دعا ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ والوں کا کرم ہے، فیضان ہے، جو آج یہ مولانا سیف اللہ علی غلام یہ تاریخ کی کتابیں یہ حدیث کی روشنی میں بول لیتا ہے، ورنہ اتنی کتاب کا مطالعہ کر میں نہیں بول پاؤں گا، نہیں بتا سکتا ہوں۔ مگر جانتے ہو یہ صرف ہم بولتے ہیں، یہ بزرگوں کا فیض ہے، اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ مسلمانوں میں ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیث ثابت کر سکتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب رمضان شریف میں لیلۃ القدر کی رات نازل فرمائی تو اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر کی رات یہ کیسے ہو گئی؟ اب سوچنے کی بات ہے سنیوں، بتاؤ کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوا کہ قرآن رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا۔ لوگ کہیں گے مولانا سیف اللہ عالمی آپ یہ بتائیں کیسے ثابت کرے؟ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر فرما دیا۔ اسے نسبت کیا ملا؟ قرآن کی نسبت ملا۔ اگر جس مہینے میں جس دن میں قرآن نازل ہو جائے، اللہ اس مہینے کو اس دن کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دے جس پر قرآن نازل ہوا ہو، اگر وہ رسول دنیا میں تشریف آ جائے تو تمام عیدیں اس پر قربان ہو جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جشن عید میلاد النبی تمام عیدوں اس پر قربان ہے۔ سب سے بڑی عید ہے عید میلاد النبی ہے۔ آدم کے آنے کی وجہ سے، آدم نبینا علیہ السلام کو آنے کی وجہ سے جمعہ عید ہو گئی۔ جس دن امام الانبیاء تشریف لائیں کیا وہ عید نہیں ہے؟ سب سے بڑی عید ہے۔ اس لیے مسلمانوں جس حضرات کو جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بھی میں آدھے گھنٹے رکوں گا، آپ سوال کر سکتے ہیں، میں جواب دے کر تب جاؤں گا۔ اور آپ تمامی حضرات سے میں یہ کہتا ہوں میں بہت دور کا رہنے والا نہیں ہوں، اگر آپ جب چاہیں گے تب میں آؤں گا انشاءاللہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں مسئلے کو حل کر تبھی میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے بولے قصداً جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔